الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے. پیدا ہوئے اور 10 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، 50 سال، یہ مرنے سے پہلے کی زندگی. سکرات کے منہ میں جانے سے اور سکرات شروع ہونے سے آخرت کی شروع ہو جائے. یہ دو زندگیاں ہیں. اس میں مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بہت کانٹے کی اور بہت اہم ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد والی ساری زندگی کا دار و مدار اسی مرنے سے پہلے والی زندگی پر ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں، ایک تو فضائل اعمال ہے، ایک فضائل صدقات. فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبیوں والی زندگی گزارے گا، صحابہ والی زندگی جیے گا، اور یہ اللہ کے مقبول بندوں والی، وہ ان کے ساتھ اٹھے گا، ان کے جیسی موت آئے گی. اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، فرعون والی، قارون والی، اللہ کے نافرمانوں والی زندگی جیے گا، موت بھی ان کی ویسی آئے گی اور حشر بھی ان کا ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے مرنے سے پہلے کی جو چند دنوں کی زندگی ہے یہ بہت کانٹے کی. اور یہ دو لفظ ہم برابر سنتے رہتے ہیں. جیسے ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، مشرق مغرب کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، تندرستی بیماری کا جوڑا، مالداری اور فقیری اور غربت کا جوڑا، ایسے زندگی اور موت کا جوڑا. اسی لیے دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو مرنے کو نہ مانتا ہو. اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن مرنا ہے مرنا ہے مرنا، یہ تو ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے.
اور مرنے کا دار و مدار اس سے پہلے کی زندگی، کہ جیسے جئیں گے ویسے مریں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا، جیسے خود اللہ نے کہا قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور پھر ہمیں خطاب کر کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ موت اور زندگی تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، اس کے ساتھ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے کلمے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، اس کے ساتھ موت کا قصہ ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام، تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دنیا سے پردہ فرمانا، اب آپ کو بھی سب کو مرنا۔ علماء کا ہم پر بہت احسان ہے، ہمیں علماء سے قریب ہونا چاہیے، ان کی مجلسوں میں، اور جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ ان سے پوچھ کے اپنی زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز، اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کہ علماء ہم کو بتائیں کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہ آپ کو تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے نمونہ بتایا، کہ ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنایا، جینے کا بھی اور مرنے کا بھی، کیسے جیو وہ تمہارے نبی تمہیں جی کر بتا گئے، آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کے ہفتے، آپ کے گھنٹے گھڑیاں، بیماری تندرستی، یعنی گھر میں باہر دین کی محنت کے میدانوں میں ہر جگہ کہ جینا سیکھنا ہے، یہ ساری تبلیغ اور سارے اجتماع یہ سارے اسی کے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے صاف الفاظ میں کہا اتبعوا هذا النبی الامی، اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور آپ کی زبان سے اللہ پاک نے کہلوایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور ایسے ہی کہ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اس کے لیے راستہ میرے اتباع کا ہے۔ اس لیے کہ پوری زندگی میں جو صحابہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا ان کو اللہ پاک، حضور کی صحبت میں رہ کر کے، حضور سے سیکھ کر کے انہوں نے ان کو نمونہ من کان یستن منکم فلیستن معی، جو اپنی زندگی کی رسی کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہو وہ صحابہ کے ہاتھ میں، ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ کہ صحابہ کیا تھے؟ دلوں کے بہت پاک، علم ان کا بہت گہرا، زندگیاں بہت سادی اور بے تکلف، اور صحابہ کی پوری جماعت کو جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے، انا اخترتک
موسیٰ ہم نے تمہیں پسند کیا ہے، اس فرعون کے ماحول سے نکال کر ہم تمہیں لائے. اور کیوں لائے؟ یہ پڑھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ان اخترتک فاستمع لما یوحی، جو وحی کی جائے اس کو دل کے کانوں سے سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. وہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، نہیں، اللہ تو میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تمہیں مجھے یاد کرتے رہنا ہے، اسی لیے پیدا کیا. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور کیونکہ آپ کو ذمہ داری نہیں تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دو ذمہ داریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی، ہم نے آپ کو سارے نبیوں پر، سارے پیغمبروں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے اور داعی بنا کر بھیجا ہے. آپ کو ایمان کی دعوت، ہر ایک کو اللہ کی طرف آپ کو بلانا ہے. داعیا الی اللہ، یہ ایک ذمہ داری ہے آپ کی. دوسری ذمہ داری داعی الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، چمکتا روشن چراغ، کہ جیسے موم بتی سے موم بتی جلتی، ایک جلا دی اب لاکھوں جلا دو، ایک سے دوسری طرف 50 سال ہے کہ آپ کو اپنے حیات بابرکت میں خود آپ کو دعوت دینی ہے. اللہ کا ہر بندہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کو مان لے، اللہ کی مان لے، اور اللہ ہی سے کہنے والا بنے. یہ پہلی ذمہ داری. دوسرے جتنے ہیں ان سب کو اسی طرح بنانا ہے کہ ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ بنتے چل جائے. وہ پوری صحابہ کی جماعت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ذمہ داریوں کا حق ادا کر دیا. اس دعوت کو جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، جب دعوت شروع ہوئی تو خود گھر والوں نے مخالفت کی، چچا چچی خاندان والے قریش نے، اور کیسی کیسی تکلیفیں دی. کیونکہ جب بھی ایمان کا کام کرو گے، ایمانی زندگی جینا چاہو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے والی زندگی جینا چاہو گے تو ناگواریاں پیش آئے گی. اس لیے کہا حق کے راستے میں سب سے پہلے ناگواری آتی ہے. اس ناگواری کو آدمی اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے. بھئی اللہ کی طرف سے کام تو ہمیں کرنا ہے، اسی لیے بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے اونچی امت تمہاری، اور کام تمہارا امر بالمعروف، بھلی بات کہنا، بری بات سے روکنا، اپنی ذات سے بھلے کام کرنا اور بھلے کام کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا، اپنی ذات سے برے کاموں سے بچنا اور ہر ایک اس سے بچے، اس کا فکر، اس کی محنت، اس کی کوشش. کہ اب جب یہ شروع کرو گے تو بہت سی چیزیں پیش آئے گی. اس لیے سب سے پہلے مخالفت. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے نبی، سارے پیغمبر جب بھی جس امت کے لیے، جس قوم کے لیے بھیجے گئے، قرآن میں سارے واقعات ہیں، قوموں نے، امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کو کس طرح ستایا. یہاں تک کہ نماز کی حالت میں سر مبارک قلم کیا. اور بنو اسرائیل کے ہاں تو ایک ایک وقت میں
ستر نبیوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے لے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ نبیوں کا ہے، لیکن وہ ایسے تھے خود غرض اور خواہشات ہی کے معنی، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، لیکن ہر نبی نے کیا کہا؟ جو کچھ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، جتنا تم ہمیں ستا رہے ہو، ہم صبر کریں گے، اس پر ہمیں اللہ کیا دیں گے؟ یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں وہ اسی کے لیے، ہر اچھے عمل پر اللہ کیا دیں گے؟ اس کے وعدوں کا یقین، بری بات اور برے عمل کی کیا سزا ہے اس کی وعیدیں، وعیدوں سے ڈرتے ہوئے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے زندگی بنانا۔ وَلَنُصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، سارے نبیوں نے کہا جتنا تم ہم کو ستاؤ گے ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ وَأُخِرْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ، جتنا مجھے ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا۔ سب سے اونچا درجہ بھی آپ کا، سارے نبیوں کے سردار آپ، اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی آپ۔ ہمارا یہ کام حضور والا کام ہے، یہ جماعتوں میں جانا، یہ مسجدوں کو آباد کرنا، یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام، یہ سارا حضور نے آسمانوں کی بلندیوں سے آ کر معراج میں سے آ کر بتایا۔ جو شان حضور کی ہے وہی شان آپ کے کام کی ہے۔ یہ دعوت کسی آدمی کی اپنی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ نبی کا کام ہے، یہ کار نبوت ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری والے مزاج سے، کھیتی کا مزاج سے، کیونکہ ایسے نبی کا کام نبی والے مزاج سے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو یہ بھی بتا دیا کہ نبی کا مزاج کیا ہے، کہ نبی کا مزاج 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا، کہ اس نے بھیجا اسی لیے ہے، جیسے حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے کہا تھا اب ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے، ہمیں راضی کر کے پھر ہمارے پاس آنا۔ وہ دانا کھا لیا تھا، اللہ ناراض ہو گئے، جنت سے نکال دیا کہ نہیں آنا تو پھر تمہیں ہمارے پاس لے، لیکن اب آنا ہے ہمیں راضی کر کے۔ جو بات اللہ نے ہمارے ماں باپ سے کہی آدم و حوا علیہ السلام نے، وہی بات اللہ کی بیٹوں کے لیے، بنو آدم کے لیے ہے۔ وہ انسانوں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، اور قسم قسم کے آنا ہمارے ہی پاس ہے، اور آنا ہمیں راضی کر کے آنا۔ اس لیے نبوت کے مزاج میں سب سے پہلے کہ یہ کام جو ہوگا، گشتیں، تعلیم، 4 مہینے، سال، اندر باہر، دور قریب، مردوں کی جماعت، عورتوں کی جماعت، علماء کا نکلنا، یہ سب کی اصل جان جیسے جسم میں اصل روح ہے، کتنا اچھا خوبصورت جسم ہو، تندرست توانا ہو، اور روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ کہ سارے دین اور ساری شریعت اور سارے اسلام کی روح
کو راضی کرنا، یہ نبی کا مزاج۔ دوسری بات، نبی کا مزاج اپنی آخرت بنانا، اس لیے قرآن نے شروع ہی میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمان عمل آخرت، ایمان عمل آخرت، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اس کا نام عمل ہے۔ اللہ کو ماننا ایمان، اللہ کی ماننا یہ اعمال، اور یہ سب دونوں کے ساتھ اصل ہے آخرت۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور تمام انسانوں کو پیغام پہنچایا، یہ سارا سنسار، ساری دنیا، ساتوں زمین و آسمان، اس میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے ہی لیے ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ سب زمینوں سے، آسمانوں سے، سمندروں سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، سب تمہارے لیے، لیکن تم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ، اللہ کی وہ بندی جو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر قابو رکھ پاوے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ الکیس من دان نفسہ، اس لیے کہ ہمارے ہر آدمی کے دو دشمن، ایک شیطان باہر کا اور ایک اس سے بڑا وہ نفس امارہ۔ خود حضور نے فرمایا ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ جو تمہارے پہلوؤں میں ہے، یعنی نفس امارہ۔ ہر وقت نفس کا کام ہی برائیاں بتانا، برے سے برے کام کو اچھا اور خوبصورت بنا کر یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت، جھوٹ، غیبت، چوری، ڈاکہ، کسی کا حق مارنا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کا مال لوٹ لے لینا، بہت بہت یہ نفس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین میں ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان واعبدونی، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی مت مانو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، عبادت میری کرو۔ هذا صراط مستقیم، سورہ یاسین سے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے اور سب سے بڑے مفتی تھے مدینہ میں۔ آپ نے فرمایا معاذ، تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ، تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا معاذ، اللہ کا حق یہ ہے اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وہ اکیلا ہے، عبادت اسی اکیلے کی ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ اس کو کسی معاف ہی نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پاپ، بڑے بڑے گناہ جب بندہ میں ندامت پیدا ہوتی ہے، توبہ کرتا، اللہ معاف کر دیتے، لیکن
شرک کی معافی نہیں. اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان، توحید خالص. وہ ایک ہے، اکیلا ہے. آج تک یہ دنیا جب سے بنائی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، سارے نبی، سارے پیغمبر، ساری امتیں، ساری قومیں، جو کچھ ہوا ایک اکیلی اللہ کی ذات کے قدرت سے ہوا ہے. کس وقت بھی آسمانوں میں، زمینوں میں، ملکوں میں، انسانوں میں جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے قدرت سے ہو رہا ہے، اور آگے جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کا. اس لیے سب سے پہلے ایمان بنانا ہے. اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. نفع، نقصان، عزت، ذلت، بنانی، بگاڑنی، بیماری، تندرستی، صرف اور صرف اللہ کیا ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس دل میں جتنا اللہ کی ذات و صفات کا ایمان اترا ہوا ہوگا، اللہ ہی بڑے. اس لیے مسلمان کے بچے یہاں گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اس کا پہلے دن کا سبق ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ پوری کائنات چار چیزوں سے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، سوئی سے لے کے آسمانوں تک، اس سب کے مقابلے میں کہ بڑی ذات اللہ کی، جتنا وہ بڑا کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، اس کے انعامات، اس کے عطایا، اس کے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. اور جتنی اللہ کی ذات بڑی، اتنی اس کی نافرمانی پر اس کی سزا بھی. جیسے ہوتا ہے ایک ہے چپراسی، ایک پولیس والا، ایک اس کا سردار، اور یہاں تک جو جس درجے کا ہے اس درجے کی بات ماننا اور اس کی نافرمانی، اس کے حساب سے سزائیں ہوتی ہے گورنمنٹ میں. سب سے بڑی ذات اللہ، جس کی جتنی اس کی فرما برداری اتنے بڑے انعامات اس کی شان میں تھا، جتنی اس کی نافرمانی اس کی سزا بھی ویسی، جس کو دنیا سوچ نہیں چاہیے. اس لیے مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلا ہی سبق، بیٹا تیرے پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے. لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے. پیسہ، پیٹرول، سونا، چاندی، حکومت، عہدے، کرسیاں، یہ سب نظر آتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. اب یہ تو بہت بڑے، یہ تو بہت بڑے، یہ تو بہت يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. جو کچھ ان کو آنکھوں سے دکھتا ہے اسی کو جانتے ہیں، وہ جو سب چھپا ہوا ہے اس کو نہیں جانتے. اور حکم ہے اس کے ماننے کا. الذین یؤمنون بالغیب. اور یہ غیب ایسا حق ہے، اور ایسے یہ باڈی ہے، سر سے پیر تک کا پورا جسم، یہ سارا مجموعہ سب کے جسم میں آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، اور صرف اتنوں کے نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے پاس یہ سارے آلات. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جو اس کے اندر روح ہے، روح نہیں ہے تو مردہ ہے. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب جو بڑے بڑے علاج کرتے ہیں اور بہت اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں،
اب یہ حال ہے، اب یہ حال ہے، اب یہ دوا دو، اب یہ دوا ہے۔ اور جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب تو امید نہیں ہے، بھائی اب تو امید نہیں ہے۔ اب جب وہ مر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ بھائی اب تو فنش، انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کیا گیا؟ یہ مر گئے تو کیا گیا؟ کہ وہ روح نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھی کہ نہیں؟ کہ جیسے روح نظر نہیں آتی لیکن حق جو ہے وہ روح ہی ہے۔ روح ہے تو زندہ ہے، روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کہ جیسے روح نظر نہیں آتی سب مانتے ہیں، اللہ نظر نہیں آتے، اللہ حق، اللہ حق، اللہ حق، اس کا ایسا مانا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ساری غیب کی باتوں کو ایسا مانتے تھے، یوں کہتے ہیں جنت کی حور زمین پر آ جائے، جہنم کا سانپ زمین پر آ جائے، ہم ان کو جنت کے نعمتوں کو، جہنم کے عذابوں کو، جتنی چیزیں غیب میں آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین مانتے ہیں۔ اس لیے ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا۔ پوری دنیا دو حصوں میں تھی، آدھی کسرا کے پاس تھی، آدھی قیصر کے پاس، لیکن صحابہ ان میں سے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئی، بلکہ زبان سے جو بولتے ہیں یہ زبان کا عمل ہے، کان سے جو سنتے ہیں کان کا عمل ہے، اور عمل یا اچھا یا برا، یا نیکی یا بدی۔ اچھے عمل پر اللہ کیا دیں گے فضائل اعمال میں موجود ہے۔ گناہوں کی کیا سزا ہے؟ جیسے آتا ہے نا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو اٹھتی ہے۔ وہ فرشتہ جو ہر وقت منہ سے لگا رہتا ہے اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی بدبو۔ ایسے ہے جیسے یہ میونسپلٹی کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا، سارے شہر کا سارا میلہ اور سارا گندا اٹھا کے جاتی ہے میونسپلٹی، اور فرٹیلائزر جس کو کہتے ہیں، 2 ساتھی بیٹھے ہیں اسی گاڑی میں، ایک بند کر رہا تو کیا ہوا؟ ارے دیکھتا نہیں ہے یہ جو گاڑی جا رہی کتنا اس میں گھوم موت بنا ہے اور کتنا بدبو۔ اچھا مجھے نہیں محسوس کہ تو اپنی ناک کا علاج کرا، بدبو محسوس نہ ہو، خوشبو نہ پتہ چلے تو ناک کا علاج کرانے کی ضرورت۔ کہ ایسے ہی گناہوں میں بدبو ہے، قرآن کی تلاوت، نماز، زور و دعا، تسبیح، کسی بھائی سے بھلی بات کرنا کہ اس میں خوشبو ہے، جھوٹ، غیبت، بہتان، گالیاں، گانے کہ اس میں بدبو ہے۔ اسی لیے کہتے جب ایمان بنتا ہے تو ایمان کیا ہے کہ ایمان نور ہے، جیسے لائٹ سے راستہ دکھتا ہے، 0 کی لائٹ، 25 کا، 40 کا، پھر وہ سرچ لائٹ کہ راتوں میں میچ کھیلتے ہیں، رات ہی دن بن جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے ایمان پر محنت، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے یہ ہمارا سارا کام تحریک ایمان، ہمارا غریب سے غریب، مالدار سے مالدار، درزی، انجینئر، ڈاکٹر، مولانا صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، بہنیں، بھائی، کہ روز ان کے ایمان میں ترقی ایسی ہو رہی ہو
جیسے زیرو کے بل سے لے کے وہ سرچ لائٹ. یہ صحابہ، کیونکہ صحابہ نے ایمان کی قیمت، ایمان کہ جس کے پاس رائے کے دانے کے برابر کا ایمان ہوگا، جو یہ کہتا گا اللہ ہی سب کچھ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی، رائے کے دانے کے بعد ہوگا، یا تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں، یا سزا دینے کے بعد اس ایمان پر جو بدلہ لیں گے رائے کے ساتوں زمین آسمان سے 10 اور 20 گنا بڑی جنت دیں. فیصل ہمارا پہلا نمبر ہے. یہ 6 نمبر ہم تقریریں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بڈھے ہو گئے کہتے کہ اصل دوستو اللہ تو عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ عمل کو دیکھتے، نیت اور عمل، نیت اور عمل. اسی لیے قرآن شریف کے بعد حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ بخاری شریف کا ہے. قرآن کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شروعات ہی اس سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها. یہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے. جس کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہے، اس کو وہ ملے گا، اللہ رسول ملے گا. جو صرف دوڑتا بھاگتا، یہاں تک کہ تقریر بھی کرتا ہے دنیا کے لیے میرا نام ہو جائے، اجتماع میں بیٹھتا ہے، باتیں سنتا ہے اللہ کی رسول کی، نیت اور ہے، تو اس کو وہ ملے گا جس کے لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ بہت مبارکباد اور بڑی بشارتیں ہیں خود قرآن نے. فبشر عباد الذین یستمعون القرآن یستمعون، کہ میرے ان بندوں کو خوشخبریاں سنا دو جو اللہ کی بات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں. ہمارا اشارہ بننا کیوں آیا؟ وہ ہم دین سیکھیں، دین سمجھیں، اچھی باتیں سنیں، ہے نہیں؟ یہ نیت ہے سب کی کہ ان کو اللہ وہ دیتا ہے جیسے نیت پیسہ ملے. اسی لیے نبی کے اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا. آخرت جو ہمیشہ ہمیں تھے، اب تک دنیا سے جتنے گئے، بادشاہ، راجدار، مالدار، غریب، کتنے کیسے گئے، کوئی آیا نہ، کوئی آیا نہ کوئی آئے گا. جو گیا وہ ہمیشہ ہمیں کہ یہ دنیا کی تھوڑے دنوں کی زندگی اس آخرت کی زندگی کے بنانے کے لیے ہے. اور آخرت بڑے بڑے بنگلوں سے، بلڈنگوں سے، سونا چاندی کے ڈھیر سے، پیٹرول کے کنویں سے نہیں بنتی. آخرت بنتی ہے اللہ کے خوف سے، ایمان سے، نبی کی چال چلنے سے، آپ کے اتباع سے، حلال حرام کی تمیز، یہ حلال یہ حرام. لیکن ہم تو سیکھتے ہی ہیں، ہم کو یہی نہیں معلوم. اسی لیے کہا کہ ہر آدمی کو دنیا میں سب سے پہلے اپنا دین سیکھنا ہے. ایک آدمی درزی ہے، درزی کے لیے کیا شریعت ہے؟ مجھے یاد آیا یہ جو ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا جو صدر، اس کا یونیفارم شیروانی ہوتا تھا اسی زمانے میں. وہ شیروانی جس کے یہاں سلتی تھی تو وہاں کے رہنے والے اور دور دور سے لوگ کہ بھائی جہاں صدر صاحب کی شیروانی بنتی ہم بھی بن جائیں. یہ جو ہماری جماعت کے کام میں کہتے ہیں روزانہ کی ملاقاتیں گھر گھر کی،
ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن اور روزانہ کے کاموں میں گھر گھر کی ملاقاتیں۔ تو ساتھی ان کے پاس جاتے تھے، وہ درجی وہ ماسٹر صاحب انکار نہیں کرتے تھے، جاتے بھی نہیں تھے اور انکار بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ہر ایک کے سینے میں دل رکھا ہے۔ ایک دن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، بھائی یہ بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں، روز ہم سے کچھ مانگتے تو ہے نہیں، وہ تو ہم سے کہتے ہیں مسجد جماعت، مسجد نماز، چلو۔ تو پہلے 3 دن وہ گئے، 3 دن میں جو ساتھی جو ذمہ دار ان کو لے کر گئے، بہت پیار سے محبت سے، تعلیم کے وقت میں تعلیم، مشورے کے وقت میں مشورہ، بیان کے وقت میں بیان، تصویر، سارے اعمال کو جماعت میں نکلے۔ وہ 3 دن ان کے اتنے اچھے لگے کہ پھر انہوں نے چلہ لگایا۔ اللہ کی شان، وہ ٹیلر ماسٹر تھے لیکن چلہ پورا کر کے آئے تو ساروں قطار رو رہے تھے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں گئے، وہاں نظام الدین میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی کیا ہوا، اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے یا کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو وہ درجی نے، ٹیلر ماسٹر نے کہا، درجی نہ کسی نے کچھ کہا ہے نہ کسی نے مارا ہے، کہ پھر میں چلے میں گیا تھا، یہ فضائل کی تعلیم اس میں بیٹھا تھا اور روزانہ بیٹھتا تھا۔ ایک دن جب تعلیم میں یہ سنا کہ بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا اے اللہ اے اللہ، لیکن اوپر سے جواب ملتا ہے تیری دعا کیسے قبول کروں، کھانا تیرا حرام، کپڑا تیرا حرام۔ حضرت جی میں تو ٹیلر ماسٹر ہوں اور لوگوں کے بڑے بڑے قیمتی کپڑے آتے تھے سلائی کے لیے، اور ابھی بھی آتے ہیں۔ کہا میں یہ میرے سر کی ٹوپی سے پاجامے تک سب لوگوں کا چرایا ہوا ہے، تو میں روزہ رکھوں، نمازیں پڑھوں، چلے دوں، جب کمائی ہی حرام ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلی دی، اپنے پاس سے ایک ٹوپی، کرتا اور لنگی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو دی، دیکھ یہ بالکل حلال ہے، جس کے کپڑے تو نے چرائے ہیں اور وہ تیرے بہت ہمیشہ کے پرماننٹ گاہک ہے، ان کا حق ادا کر دے، اگر وہ معاف کر دے تو معاف، نہیں تو جس کا جتنا ہے اس کی قیمت دے دے۔ اس آدمی کو اللہ پاک نے ایک چلے میں ایسی توبہ نصیب فرمائی کہ وہ خود اور اس کی 2 بیویاں، دونوں بیویاں، آدمی جو کرتا ہے گھر میں وہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ وہ خود بھی چلے گا، اس کی بیویاں وہ بھی جماعت میں، نمازوں کی پابندی، تسبیح کی پابندی، گھر میں آٹا بھی گنتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی پکاتی ہے سب، لیکن دعوت کے سارے اعمال گھروں میں۔ ابھی تک ان کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ وہ اسی طرح سارے بھائیوں کی ترتیب بنی ہوئی، 4 مہینے چلہ، نمازوں کی پابندی، اعمال کی پابندی، اور چور سے، جھوٹ سے، کسی کا کپڑا مارنا، اس سب سے بچے ہوئے۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اس کام کو صحیح اصولوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا جاتا ہے، تو آج بھی ان عملوں میں زندگیوں کے بدلنے کی وہی تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں۔ اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ لیمو ہے نا، لیمو جب وہ نچوڑتے ہیں تو پانی کھٹا ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس لیمو کی یہی تاثیر تھی، صحابہ حضور جو بھی نچوڑے کہ پانی کھٹا ہے۔
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1600 سال ہو گئے، پوری دنیا میں کہیں کسی سے پوچھ لو بھائی لیمو کی تاثیر بدل گئی؟ وہ جو بھیک مانگتا ہے وہ نچڑے گا تو بھی پانی کھٹا ہو جائے گا، اور کوئی بہت بڑے بزرگ وہ نچوڑیں گے تو پر کہ لیمو کی تاثیر تو کیونکہ ایسے یہ عمومی گشتیں، یہ عمومی جماعت میں چلنا، یہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ قرآن کی تلاوت زندگیوں کے غلط زندگیوں کے صحیح زندگی سے بدلنے کی، اخلاقی گراوٹ کے اونچے اخلاق سے بدلنے کی، جہالتوں کے علم سے بدلنے کی، غفلتوں کے اللہ کے جان سے بدلنے کی تاثیر آج بھی اس میں وہی ہے جو لیمو میں تاثیر پانی کھٹا کرتا۔ لیکن پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے گھروں میں وہ شو کیس بناتے ہو، پھلوں کا سیٹ، سبزیوں کا سیٹ، امرود، انار، ناشپاتی، آم، پلاسٹک کے ہوتے ہیں نا وہ الماری میں رکھتے ہیں، بچے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بھنڈی، تورئی، بیگن، پلاسٹک کے سبزیوں کا سیٹ۔ اب بچہ یوں کہے ابا میں لیمو کا شربت پینا ہے، تب کر بیٹا یہ لیمو دیکھنے کا ہے، سچ مچ کا نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور سارے ہمارے تبلیغ بہت اچھی، دعوت کا کام بہت اچھا، جیسا اچھا پلاسٹک کے لیمو جیسا، کہ پلاسٹک کا لیمو سارا شہر مل کر نچوڑے پانی کھٹا نہیں ہوگا۔ تبلیغ سارے کریں، سب 4 مہینے، سب سال، سب، لیکن اگر ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، جیسے پتنگ اڑانے کی ایک رسم ہے، گلی ڈنڈا کھیلنے کی، کبڈی کھیلنے کی ایک رسم ہے، لوگ دور دور سے اس کے لیے، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور روتے ہوئے فرماتے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بناؤ، یہ تو نبی کا کام ہے۔ جس طرح نبی نے تھک کر پک کر کیسے کیسے زخم اور کیسے تیر اور کیسے دندان شہید ہوئے، اور وہ حضرتوں افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ان ساری تکلیفوں کے بعد آپ نے ایک کام کیا ہے۔ ہم چاہیں کہ ہمارے کھانے میں پینے میں ذرا برابر فرق نہ آئے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، نعروں سے اسلام زندہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ کام تو قرن اول کا ہیرا ہے۔ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا ہے ہیرا، لیکن جب وہ رگڑا جاتا ہے تو جتنا رگڑا جاتا ہے اتنی چمک پیدا ہوتی، اور پھر وہ چمک ہوتے 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 وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے تاجوں میں وہ جلا جاتا ہے۔ کیونکہ کام بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے، لیکن جو اس کام کے لیے قربانیاں دے گا، جان کھپائے گا، مال لگائے گا، اور کسی سے کچھ نہ چاہے گا اللہ سے بدلا، تو پھر اللہ پر سب سے پہلے جیسے وہ پتھر چمکدار ہو جاتا ہے، ایسے کام میں لگنے والا خود اس کے دل میں نور آتا ہے، ایمان کا، قرآن کا، اللہ کا، یہ نور آتا ہے اور زندگی اس کی نورانی، پھر اس کے بولوں میں نور، اس کے جیسے فضائل کی کتابوں میں حضور اعظم اے اللہ میرے دل کو نورانی بنا دے، میری آنکھوں میں نور دے، میرے گوشت پوشت میں نور دے، میرے دائیں بائیں نور دے، اے اللہ مجھے نور ہی نور بنا دے۔ اس میں دعا میں دوستو
ہمارے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے 6 نمبروں میں تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، سیکھنا سکھانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلا بیان آپ کا من اصلح ما بینہ وبین اللہ، سب سے پہلے آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ کہا جس بندے بندی نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، اللہ خود اس کا اور ساری مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کا معاملہ بہت بڑے بنگلے میں رہنے سے، لاکھ پتی کروڑ پتی ہونے سے، سونا چاندی کے کھیل سے نہیں ہوتا، اللہ سے معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جھاڑو پھیر دو اور دل کی دنیا سے اس کو نکال دو، ایک اکیلی ذات اللہ، اسی سے محبت، اس کی عظمت، اس کا ڈر، اس کو راضی کرنے کا شوق، یہ دل کی دنیا۔ اور خود اللہ نے کہا حدیث قدسی ہے، زمین آسمان مجھے اپنے میں نہیں سمجھ سکتے، ہاں مومن بندے کا دل ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن، وہ مجھے سمجھے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، ہمیں اپنے دل پر، اور دل بنا تو آنکھیں بنی، دل بنا تو ہاتھ بنے، دل بنا تو زبان بنی، خود حضور نے فرمایا فی الجسد مضغہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، ہر ایک کے سینے میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، وہ بنی تو سارا بدن بنا، وہ بگڑی تو سارا بدن بگڑا۔ کہ وہ کیا ہے؟ اشار باصبعہ الی قلبی، آپ نے اس گوشت کی بوٹی کو بتلانے کے لیے اپنے دست مبارک سے اشارہ سنے کہ وہ گوشت کی بوٹی آدمی کا دل ہے۔ دل بنا تو زبان کے بول بنے، دل بنا تو آنکھوں کا دیکھنا بنا، جس کے دیکھنے کو اللہ نے رسول نے بتایا وہ دیکھے گا۔ دل ہی اندھا ہو گیا، اس لیے قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ سنو، آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، سینوں میں چھپے ہیں جو دل ہیں، جب وہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ جیسے آنکھوں کے اندھے کو راستہ نہیں دکھتا، یہاں اونچا ہے نیچا ہے، گڑا ہے پانی ہے کیچڑ ہے، سامنے سے سائیکل آ رہی ہے، کیا ہے، آنکھیں ہی نہیں ہے، کہ جس طرح باہر کی آنکھوں سے جب دل کی آنکھیں سو جاتی ہے تو ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، حق ناحق، حرام حلال، جائز کچھ نہیں نظر۔ پھر اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے، بیوی شوہر سے، کہ جیسے اندھا دیوار سے ٹکراتا ہے پانی میں گرتا ہے، ایسے بچے ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اسی لیے اصل ہے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسان ہے، دل بنا تو سب بنا، دل بگڑا تو، اور دل کے بننے کے لیے لا الہ الا اللہ، قلب میں 2 چیزیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے ساتوں زمین آسمان میں۔ اسی لیے سارے نبی، سارے پیغمبر جو انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ نے بھیجا، جن کو ہر ایک ایمان کی دعوت دے گئے، یہ لوگوں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو جھاڑو پھیرو اور دل کی دنیا سے نکال کر الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کی، اس کو دل میں ملا۔ اور مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کام کو کرنے میں خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ فرماتے تھے کھیتی والے کا مزاج بناؤ، 50 بیگھہ زمین ہے، انار، آم، ناشپاتی، گیہوں، چاول، باجرہ، کیا کیا لینا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ زمین کو صاف کرتا ہے، جتنی
مٹی گھاس کانٹے یہ وہ سب کو نکال کے پھینکتا ہے. پھر گیہوں کا اتنا دانا، تربوز کا اتنا دانا اس کو ڈالتا ہے، لیکن ڈال کے پھر اس کو پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، رکھے والی کرتا ہے. جتنا اس کے ذمے ہے وہ جب یہ کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے زمین کا جگر پھاڑتے ہیں اور تربوز کے اس بیج پر 20 کلو کا تربوز، آم کی گھٹلی پر اتنا بڑا آم کا درخت، اور بنو. اب پھر اتنا نہیں، یہ تربوز کہاں کہاں جاتا ہے، کس بھاؤ بکتا ہے. کیونکہ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے لیے سب سے پہلے دل کی زمین کو پاک کرو. کوئی کچھ نہیں، اس لیے کچھ نہیں الا اللہ، یہ ایمان کا بیج. اب اس کو پانی دو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو ہدایت اور علم بھیجا اس کی مثال پانی کی ہے. پانی پہاڑوں میں گرتا ہے، سمندروں میں گرتا ہے، زمینوں میں گرتا ہے. زعفران کی زمین میں گرتا ہے تو زعفران اگتا ہے. سیب کے باغ میں سیب، کیلوں کے باغ میں کیلے. کیونکہ یہ دل کی زمین جس میں ایمان کا بیج ہے، اب اس کو پانی کیا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہے. اسی لیے کہا تیسرا نمبر علم جو ذکر جو ہے کہ دین سیکھو. کس وقت میں کیا عمل، کس وقت میں کس سے بچنا ہے، کس کو کرنا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں کھانے پینے کمانے سے منع نہیں کیا ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم سب. لیکن یہ سارا کریں گے حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا. اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس سیکھنے کا نام تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. اس کے لیے یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ 6 مہینے، یہ سال، یہ دور، یہ قریب کہ آدمی جتنی محنت کرتا ہے، جتنا مجاہدہ کرتا ہے، پھر اللہ نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو ہمارے راستے کی محنت مجاہدے کرتا ہے، تھکتا ہے، پڑھتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی نیند نہیں آ رہی، کبھی کھانا وقت نہیں مل رہا، یہ سب اللہ کے لیے جھیلتا ہے. تو اللہ کہتے ہم اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہی رہا کریں گے اور پھر کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. جیسے بنی اسرائیل سے پر فرعون نے بہت ظلم کیے تو اللہ نے جو باتیں کہی اقیموا الصلاۃ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. اگر تم نے اپنے جسموں کا استعمال صحیح کر لیا، اپنے مال کا صحیح استعمال کیا، نماز کے ذریعے جسم کا اور زکوٰۃ کے ذریعے مال کا استعمال شریعت سنت کے مطابق کر لیا، نماز ایسی پڑھنے کی کوشش کی جیسے حضور نے پڑھ کے دکھائی، تو اللہ کیا کرے انی معکم، میں ہی تمہارے ساتھ. اب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ اللہ. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ علماء تھے کہ بھائی دعا میں تو عجیب تاثیر ہے. کیا تھا؟ کہنے لگے کہ شہر میں کرفیو تھا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور نکلتا تو پولیس والا فوراً. لیکن وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے جس نے یہ کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی طرف سے جواب کفیتا وقیتا وہدیتا، تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا دیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی. یہ اس بول کے کہنے لگا کہ میرے وہاں کرفیو تھا اور میرے ایک عزیز کا انتقال ہوا تھا،
شہر میں، اور میرا جانا بہت ضروری، بہت میرے بالکل قریب، لیکن عجیب بات، میں گیا اور آیا، کسی نے نہیں پوچھا وہ دانت کتنے، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ پاس بنوا لیا تھا؟ نہیں۔ کوئی پولیس والا ساتھ تھا؟ نہیں۔ کہ پھر کہ اللہ کے نبی، اللہ حق، اللہ کے ہر بات ہے، اللہ کے نبی حق، اللہ کے نبی کی ہر بات ہے۔ آپ نے کہا جو گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے کہا کہ میں تو کرفیو تھا، بہت سختی تھی، ہر ایک دیکھتا تھا، لیکن دعا پڑھ کے گیا اور آیا، کسی نے نہیں پوچھا منہ میں دانت کتنے۔ میرے دوستو، ہم نے دین سیکھنا، حضور کی دعائیں سیکھنا، وہی سارا چھوڑ دیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی تھے، حضور کے ساتھ تھے، ان کا اللہ کے رسول آپ کی تو اتنی دعا ہے، نیند سے آنکھ کھلتے ہی رات کو بستر پر آنے تک، جہاں 24 گھر میں آؤ تو یہ، گھر سے نکلو تو یہ، مسجد میں آؤ تو یہ، مسجد سے نکلو تو یہ، کسی سے مصافحہ کرو، کہ دعائیں دعائیں، ہم کیسے یاد کریں؟ قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین۔ حضرت ابو امامہ سے کہا، ابو امامہ اگر تو اتنا کہہ لے اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر ساری دعائیں آ جائے گی۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جانتے کہ بھائی ان دونوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خاص دعا دی تھی حضور نے، وہ نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی، ہر نمازی، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ اور ایسے حضرت ابو امامہ یہ دعا بتائی پوری امت پر۔ کبھی کبھی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے طواف کرتے تھے، کبھی عمرہ کرتے تھے، کہ ان کا تو بڑا اثر۔ میرے دوستو، اپنے محسنوں کو بھی پہچاننا ہے، اپنا دین بھی سیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو جینا اور مرنا، جینا ہے حضور کے نمونے پر، مرنا ہے حضور کے دین کا کام کرتے کرتے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ پورا مجمع نیت کر لیں انشاءاللہ آج شہرستان کے، جب جہاں کا جیسا تقاضا ہوگا، 4 مہینے پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، انشاءاللہ جان ہماری اللہ کے لیے، مال ہمارا اللہ کے لیے، ہمارا ہے ہی، وہ تو اللہ ہی کا ہے، اس کی نعمت، اس کی امانت کریں گے۔ اب میری ایک درخواست ہے، جس دھیان سے آپ نے ساری بات سنی، اس پورے مجمع میں بہت مشکل والا ہے